بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی نہایت ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے سٹوری لائن آف پروفٹس کے حوالے سے، قصص الانبیاء کے حوالے سے، اور آج کے دور میں ان ساری کہانی کے بارے میں بات کرنے کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنے ساتھ اتنا انگیج کر لیا، اتنا مصروف کر لیا کہ ہم ہر وقت موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے نقصانات کا تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، یا انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ دنیا کے اتنے سمٹ جانے کی وجہ سے ہمیں یہاں نقصانات ہو رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نقصان کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے۔ اس میں صرف فوائد ہی فوائد ہیں اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں۔ آج میں جس مہمان سے آپ کا تعارف کروانے والا ہوں، انہوں نے ایک ایسا خوبصورت کام کیا ہے۔ انہوں نے صرف چند کلکس کے ذریعے ہمیں اسلامی اعتبار سے اتنی مفید معلومات پہنچانے کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، جس کو مختلف ممالک نے اپروو کیا ہے، اور اس سے کسی بھی ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑی مستند معلومات، خاص طور پہ قصص الانبیاء کے حوالے سے، جو گرافیکلی ہم دیکھ سکیں گے بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ ان کا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے سٹوری لائن آف پروفٹس۔ میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید فہد حسن صاحب، جو کہ گرافیکل آتھر ہیں سٹوری لائن آف پروفٹس کے، یعنی کہ قصص الانبیاء کے۔ السلام علیکم، آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی رحمت ہے، شکر۔ میں نے جو آپ کا تعارف کروایا یہ کہیں وہ غلط تو نہیں تھا؟ بالکل صحیح معلومات میں نے فراہم کی ہیں؟ بہترین، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے فہد حسن صاحب سے تفصیل سے آج قصص الانبیاء کے حوالے سے، اور ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے جو گوگل ارتھ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے، ہم ان سے بہت ساری معلومات حاصل کریں گے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ ٹیلی فون پہ چیک بھی کریے گا انٹرنیٹ پہ کہ وہ کس حد تک جو ہے مفید ہے، اور رابطہ بھی کر سکیں گے آپ ٹیلی فون کے ذریعے اگر کوئی سوال ہو۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فہد حسن، جن سے ہم بات کر رہے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے۔ جدید دور میں یہ سٹوری لائن آف پروفٹس کو کس طرح دکھایا جا سکتا ہے، اور کس طرح یہ سارے واقعے اور مطلب ہمیں سمجھائے جا سکتے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ سٹوری لائن آف پروفٹس یہ ہے کیا؟ مطلب اس کو تھوڑا اور ایزی کر کے ہمیں بتائیں کہ ایکچولی یہ ہے کیا؟ رائٹ سر، ایک کتاب شائع ہوئی تھی 10 years بیک، جو قصص الانبیاء کے عربک ورژن کے حوالے سے تھی۔ اچھا۔ لیکن ریسنٹلی تقریباً 1.5 سال پہلے دارالسلام نے اوبیکان پبلیشرز جو سعودی عربیہ میں ہیں ان سے اس کے کاپی رائٹس لیے انگلش کے اندر۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہمارے پاس ریاض میں، ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ پوری ہائرارکی بنی ہوئی تھی، سیکوینس تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اچھا۔ پوری کہانیاں اور قصے صرف تحریری فارم میں نہیں تھے، بلکہ قرآن پاک کے آیات بھی اس کے اندر جس جگہ ضروری تھیں انہوں نے وہاں مینشن کی ہوئی تھیں، اور احادیث کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ان لوکیشنز کو ہم نے اور آسان بنانے کے لیے میرے پاس یہ آئیڈیا آیا کہ میں اس کو کیوں نہ پورا کا پورا 3D کر دوں، کیونکہ ہر بچہ موبائل بھی یوز کرتا ہے، ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور میں کوئی چیز ویریفائی کرنے کے لیے
کتاب خانے جا کے کتاب کو کھول کے چیک نہیں کر سکتا یا کرتا نہیں ہوں بدقسمتی سے کہ یہ چیز ٹھیک لکھی ہوئی ہے یا غلط لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم ڈیویٹ ہوئے. تو وہ پورا قصص الانبیاء حضرت آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک سیکوینس میں ہم نے اس کو ڈھال دیا 3D فارم کے اندر. تو ابھی ہم فرض کریں کہ اپنے موبائل پہ www.thestorylines.prophets.wordpress.com اگر یہ لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا کس طرح یہ سارے واقعات آ جائیں گے؟ ان میں سے ہمیں خود منتخب کرنا ہوگا اور کس طرح وہ ہم اس سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بتائیے. جی سر، یہ ویب سائٹ کے اوپر پورا پروجیکٹ ڈیزائنڈ نہیں ہے، یہ گوگل ارتھ کا پروجیکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. تو گوگل ارتھ ہر ایک کے موبائل میں آلریڈی پہلے سے ہوتا ہے. جی ہاں، موسٹلی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویب سائٹ پہ صرف اپنا انرول کا وہاں پہ ایک آپشن ہوگا، وہاں پہ کلک کریں گے. آپ انرول کو کلک کریں گے تو آپ کو مائکروسافٹ کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں چند سوالات ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کس عمر کے بچوں کے لیے یوز کر رہے ہیں یا اپنی عمر لکھیں، اپنی آرگنائزیشن اور جی میل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. یہ کس پتے پہ جانا ہوگا ہمیں، کس ایڈریس؟ وہاں پہ انرول کا آپشن ہوگا. اچھا، انرول کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ انرول ہیئر پہ کلک کریں گے اور سیدھا ایک فارم کھل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی وہ پوری ایکسیس جو ہے، جیسے ہمارے پاس رپورٹ آئے گی تو ہم اس کو ایکسیس دے دیں گے. باقی گوگل ارتھ کے اوپر کس طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے، ہماری ٹیم کی جانب سے انٹروڈکٹری ویڈیوز جو ہیں وہ ان کو چلی جائیں گی کہ گوگل ارتھ کو اوپن کر کے بے شک موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو، اس پہ کس طرح سے آپ اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر اپنے گھر پہ رسائی لے سکتے ہیں، ٹوٹلی فری آف چارج. اچھا، تو کیا واقعی مطلب ہمیں وہ کلک جو ہے اس لوکیشن پہ جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے جہاں پہ اس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے یا اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے؟ بالکل سر. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات، حوالے اور تاریخ کے حوالے بھی جو آلریڈی اپرووڈ مینیوسکرپٹ سے ہیں، جو اوریجنل آتھر سامی ابن عبداللہ ابن احمد المغلوث یہ آتھر ہیں اس کے اوریجنل سعودی عربیہ کے، ان کی مینیوسکرپٹ جو ہے وہ آلریڈی ہماری اپرووڈ ہے کنگ سلمان سے. اچھا. تو مینیوسکرپٹ کی سبمیشن کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ جو آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جا رہا ہے آیا یہ صحیح ہے یا اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں ہیں. اچھا، تو یعنی جتنی معلومات ہیں یا وہ جو بھی لوکیشنز دکھائی جا رہی ہیں اس پہ گوگل ارتھ پہ، وہ 100% جو ہے نا وہ مطلب تصدیق کی ہوئی ہیں اور مستند ہے سارا کچھ. اور جتنی اس کے ساتھ احادیث اور آیات وغیرہ جو ہیں ان کے ریفرنسز بھی ساتھ موجود ہیں اگر کوئی چیک کرنا چاہے. بالکل کرنا چاہے. بالکل ہم اوپن ہیں کراس میچ کے لیے کہ آپ ہمیں چیلنج کریں. ہر آیات، تاریخ اور حدیث اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور آپ اسی وقت چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم سچ کہہ رہے ہیں. ایکسیلنٹ، زبردست. ڈاکٹر سید فہد سے اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ جو ہے وہ بیچ میں آن پہنچا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فہیم عباس اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر سید فہد حسن صاحب جو سعودی عرب سے تشریف لائیں اور جن سے ہم جان رہے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے اسٹوری لائن آف پروفٹس، قصص الانبیاء. جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ان کے جو واقعات اور جو قصے قرآن پاک میں موجود ہیں اور جو ہمیں اسلام کی تاریخ میں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ان سب کو ایک گرافیکلی پروجیکٹ کے ذریعے انہوں نے ہمیں دکھانے کا ارادہ کیا ہے اور جس کے بارے میں وقفے سے پہلے ہم نے بات بھی کی ہے. ابھی مزید اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا یہ بتائیں فہد صاحب کہ آپ کو ویسے خیال کیسے آیا؟ ہم خود بھی انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان ساری ایپس کو استعمال بھی کرتے ہیں،
गूगल अर्थ पे बाकी सारे लोग भी मतलब एक दफ़ा तो चक्कर लगा ही चुके होंगे, किसी के जहन में ऐसा ख्याल नहीं आया होगा, आपने ही कैसे ये सोचा कि मुझे इसको रिलीजियसली जो है वो जोड़ना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही है तो इस आपके इस प्रोजेक्ट के ज़रिए डायरेक्टली वो आपको वहाँ पे मार्क करके ले जाएगा कि यस यहाँ पे उन्हें जो है उतारा गया था, यहाँ से वो यहाँ वॉक करके गए थे, इस जगह पे हज़रत अम्मा हवा थी और इतना उनके बीच में डिफरेंस था, इतने साल डिफरेंस रहा, उसके बाद जो है वो मिले। और तो ये सारा कुछ ग्राफिकली समझाने का ख्याल कैसे आया आपको? फहीम भाई, सबसे पहले मेरा जब बेटा मोहम्मद 3 साल का हुआ, बोलना शुरू हुआ, तो मैंने उसको समझाना शुरू किया, हम मदीना में थे, कि खाना काबा क्या होता है, इस तरफ मुंह करके सजदा क्यों किया जाता है। तो उसको मशरिक मगरिब शमाल जुनूब समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी कलरिंग बुक बनाई। ठीक है। वो थोड़ी सी पेजेस की है कि उसमें उसको ये चीज़ बता सकूं कि एक मस्जिद है मदीना मुनव्वरा में, जहाँ पे मस्जिद अल किबलतैन है, कि वहाँ पे एक रुख से दूसरी रुख के ऊपर काबे का रुख क्यों बदला गया। तो सिर्फ मशरिक मगरिब समझाने के लिए एक एक्टिविटी बनाई, क्योंकि वो बोलना सीख रहा था। ठीक है। वहाँ से जब मैंने उसको मोबाइल के ऊपर कंपस चलाना सिखाया, जो आजकल हमारे आम मोबाइलों में एक कंपस का ऑप्शन होता है, तो उससे वो बता देता था कि नॉर्थ से लेके साउथ क्या है, ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है। ठीक है। छोटे छोटे अल्फ़ाबेट सीखा। फिर मैंने कहा क्यों ना एक इस मोबाइल को यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी को, जो ऑलरेडी हमारे घरों में मौजूद है। ठीक है। वहाँ से मैं उसको हज़रत आदम की स्टोरी और दुनिया के बारे में बताना शुरू हुआ। और जब ये किताब मेरे हाथ लगी तो मेरे दिल में यही ख्याल आया कि मैं क्यों ना अब पूरे क़िस्सुल अंबिया को अपने बेटे के आगे आसानियों के लिए रख दूँ, कि जब हम चले भी जाएं इस दुनिया से तो वो इस चीज़ को कैरी कर सकें और हमें भी क्रॉस मैच कर सकें हर पॉइंट के ऊपर कि क्या बाबा सही सच कह रहे थे। वाह, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि किस उम्र के लोग ख़ास तौर पे इस आपके जो क़िस्सुल अंबिया से रिलेटेड ये जो प्रोजेक्ट है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन लोग उठा सकते हैं? सही, शुरू करूँगा अपने छोटे बेटे से, जो 4 साल का अब हो चुका है। अभी उसको अलिफ बा आ रहा है, लेकिन उसको कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे कोई आयत है, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ ब्लू कलर की होगी उस पर आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम Quran.com पे जाएंगे तो मेरा छोटा बेटा हर चीज़ पे उंगली रखता है, हर हरफ पे, तो वो आपको बोल के हर हरफ भी सुनाएगा। तो इतनी छोटी उम्र में तजवीद आ जाएगी कुरान पाक की। बिल्कुल ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है या थोड़ा बड़ा है तो पूरा कुरान पाक का तर्जुमा अपनी ज़बान में अपने शेख के मुताबिक आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी और रिसर्च लेवल तक है तो उसी आयत को तफसीर पे क्लिक करके अपने मुताबिक जिन शेख को आप मानते हैं उनको सिलेक्ट करें, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उनको पढ़ सकते हैं और रिसर्च में भी आगे काम आ सकता है। जैसे मदीना रिसर्च यूनिवर्सिटी में भी ये लॉन्च हुआ और हमारी इम्पैक्ट रिपोर्ट है, जब ये शाया हुआ तो 48 घंटों बाद अल्हम्दुलिल्लाह 103 ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें दारुल उलूम, कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने वाले इदारे, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुवैत से हमें आला रब्ता हुआ और नायब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी इसको सराहा। और इसी तरह अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान आने से चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के बिल्कुल सामने एक नया म्यूज़ियम बना है। अच्छा। जो बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर भी मैं इनको सारा प्रोजेक्ट फ्री में दे के आया हूँ कि जो भी विज़िटर आए इस दुनिया में आप उनको फ्री में दे के भेजें। सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह ताला आपको अजर दे। एक ऐसे ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने इतना काम किया, कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो हिस्ट्री को लेकर कभी ना कभी छोटा मोटा कोई कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है। वो
वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं था, आप तारीख़ को कभी भी आप जब सारा रिसर्च करेंगे, सामने रखेंगे, किसी भी चीज़ की तारीख़ हो तो उसमें मतलब दौर गुजर चुका होता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता होता है कभी कभी। तो वो सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी इसमें कवर आपने करने की कोशिश की है या उन चीज़ों को आपने टच ही नहीं किया है? सर, जिन तारीख़ के हवालों पे सब लोग मुत्तफ़िक हैं, हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्लाइड में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्लाइड में, पहली स्लाइड की बात कर लेता हूँ, उनमें तारीख़ तबारी का तज़किरा है जिनको काफ़ी लोग मुस्तनिद मानते हैं। तो उनके ऊपर आप क्लिक करके आप उसके ओरिजिनल सोर्स ऑफ बुक के ऊपर भी जा सकते हैं जिसने मज़ीद अच्छा। परचेज़ करके पढ़ना है उसको। ओके, नाइस। इसी तरह खाना काबा किस तरह से बना, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या निशानी बताई कि इधर खाना काबा बनाओ, तो वहाँ पर हमने उसका पूरा इंसर्कुलेट किया उस जगह को कि वहाँ पे 3 लैंप्स जल रहे थे और दरमियान में एक लाल रंग का पत्थर था जो अंदर से खोल था, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ पे आपने सजदा करना है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त आए और खाना काबा में गए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब वो बाहर निकले कुछ देर बाद तो लोगों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर जाके सजदा कहाँ पे किया? तो हज़रत बिलाल जो दरवाज़े के बिल्कुल साथ खड़े हुए थे अंदर की तरफ, उन्होंने कहा कि पता नहीं एक लाल पत्थर सा था, तो उस जानिब सजदा किया। अच्छा। और आज भी जब हम इसकी स्लाइड में जाएंगे अंदर, जो 360 डिग्री के अंदर है काबा की स्लाइड, इसके अंदर तो हम खाना काबा का अंदर से भी पूरा मुआयना कर सकते हैं कि उन्होंने उसी जगह को वो वाइट रंग का किया कि यहाँ पे इस जानिब सजदा करें। हम पत्थर को तो सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने भी यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में किस्से अंबिया कराम के जो मतलब जो सुनाए जा रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, मतलब इस हवाले से मुझे ये बताइए कि क्या मतलब उसमें तस्वीरें वगैरह भी मौजूद हैं उस जगह की कि आज के में अगर हम उसे विज़िट करना चाहें, जैसे आपने खाना काबा का जिक्र किया है, एक तो वो तारीख़ी हवाला आपने बयान किया उसका, मगर उसके साथ साथ क्या तस्वीरें भी मौजूद हैं? यस सर। सर, अगर हम इस प्रोजेक्ट में, अभी मेरे जहन में आ रहा है जैसे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के केव गार की बात है, उनके गारों की बात है। साहब, मैं आपसे इंतहाई माजरत चाहता हूँ, एक वक्फ़ा है, वक्फ़े से वापस आते हैं ना तो फिर ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि अगर हम लॉग इन करके और वहाँ पे जाते हैं तो क्या हमें सारे मनासिर आज के दौर के हिसाब से भी देखने को मिलेंगे। एक वक्फ़ा है दोस्तों, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फ़हद हसन, जो कि ग्राफिकल ऑथर हैं स्टोरी लाइन ऑफ प्रॉफिट के, क़िस्सुल अंबिया के, जो एक प्रोजेक्ट बेसिकली, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, डॉक्टर साहब ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये मैं सिर्फ उन नाजरीन के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है गूगल अर्थ के साथ कि जिस पे हम ये सारे जो वाक़यात जो हम सुनते आए हैं अंबिया कराम के हवाले से, जो हमें बचपन से सुनाए जाते हैं, उनको एक ग्राफिकल एक शक्ल दी गई है कि आप देख सकें कि वो इस दुनिया में वो कहाँ पे थे, उनका सफ़र क्या था, वो दौर क्या था, और कुछ तस्वीरी जो हवाले हैं वो भी साथ साथ जो है वो शामिल किए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछा था कि जिस तरह हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, उनके उन पहाड़ों का ज़िक्र हो रहा है, या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की हिजरत है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का एक ज़माना है, तो उसमें आपने वो तो डायरेक्शन तो बता दी, ये वो तो दिखा दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इन इलाकों से वो गुज़रे। क्या तस्वीरों में वो आज के दौर की ज़ियारत भी कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और तस्वीरों के साथ साथ उन जगहों के ऊपर आप सीक्वेंस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड्स को जो अरेंज किया है, इसमें 214 स्लाइड्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में, तो हर स्लाइड अगली स्लाइड की सीक्वेंस के साथ अरेंज्ड है। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, वो जब उसी तरह अरेंज्ड है जैसे जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए गलीली के अंदर, फिर वहाँ से अपने बेटे को लेके कहाँ पे गईं,
پھر اگلی سیٹ پوائنٹ پہ کہاں گئیں, تو پورا ایک سیکوینس میں تاکہ ایک سٹوری ڈیولپ ہو. اسی لیے اس کا نام اسٹوری لائن آف دا پروفٹس رکھا گیا. ذکر کرتا چلوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جیسے مائگریشن ٹو مدینہ ہے, ہمیں پتہ ہے وہ کن راستوں سے گزر کے گئے, کافی لوگوں نے اس کے بارے میں کہا. لیکن اب جو ہم انشاءاللہ واکس سینیماز کے ساتھ میری اپ کمنگ پروجیکٹس میں ایک ٹریلر ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم پوری اصل جگہوں کو لے کے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر میں جب ان پہ وحی آئی, ہماری ایک ٹریلر ہے ایک ویڈیو کا, تو وہ کس طرح پھر شام کو گھر سے نکلے, گھر کے پیچھے سے, اور شمال کی طرف گئے یا جنوب کی طرف گئے گھر سے نکل کے. پھر جب وہ غار ثور کی جانب بڑھے تو وہاں پہ جا کے ان کے جوتے ٹوٹ گئے. پھر حضرت ابو بکر نے 1792 میٹر ان کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر اوپر گئے, پہاڑ کے اوپر چڑھے. اور یہ چیزیں ہم گوگل ارتھ سے 2 کلومیٹر کے قریب انہوں نے اٹھا کے سفر. تو یہ ان کی مشقتیں ہمیں آج نظر آ سکتی ہیں, لیکن ہم کام کریں تو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, سب سے اہم بات یہ تو میں نے جانا کہ آپ نے مطلب کیسے خیال آیا وہ سارا آپ نے بتا دیا. ابھی آپ اس خیال سے بڑا دور ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو مجھے فیل ہو رہا ہے. آپ اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پچ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری اسلامی تعلیم ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یا تعلیمی اداروں کے لیے, یہ کتنی ایک بہتری لے کے آ سکتا ہے یہ پروجیکٹ, اور ان سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ سر, ہماری جو کل رات تک کی رپورٹ ہے, اپ ٹل ناؤ کی رپورٹ, اس کے حوالے سے میں نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ابھی تک کن ملکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, پورے میپ میں نے ان کو دکھایا ہے. دوسرا, کون سی نیشنلٹیز اب تک جو ہیں وہ ان میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ آخری سلائیڈ ہے اس میں, جس میں میں نے ہر ایج کے حساب سے, کیونکہ جو بھی ریکویسٹ کرتا ہے اپنی ایج کو مینشن کرتا ہے فارم کے اندر, تو جو ہمارا طبقہ ہے جو ریڈ کلر کا میں نے اس میں مارک کیا ہے 15 to 19 ایئرز والا, وہ طبقہ ٹوٹلی اس کو ابھی تک نگلیکشن میں جا رہا ہے. اچھا. اسی طرح اس سے بالکل اگلا 20 سے 25 سال والے جو ہماری عوام ہے, صرف ہمارے پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر رہا, یونانی مسئلے اراؤنڈ دا گلوب کی بات کر رہا ہوں, ان کا انٹرسٹ کم آ رہا ہے اس میں. تو یہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہیں یہ تو؟ ہاں جی, اس ایج گروپ میں نہیں, 20 to 25 جو گریجویٹ ہونے والے ہیں یا ابھی اپنے کیریئر میں ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 15 to 19 ایئرز والے وہ ہیں جو آلریڈی کہہ لو کہ کچھ سرٹیفکیشنز کا یا تو کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر اپنی اسٹڈیز کو ابھارنے کی, یا وہ گیمنگ میں بہت انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ان کو یہ تعلیم ہے وہ اس حوالے سے وہ پہنچ سکتی ہے اور زیادہ آسان ہوگی اور بہترین مستند طریقے سے. تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں آپ کو کیا رسپانس ملا ہے اور کیا آپ پلان کر رہے ہیں, ذرا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر, پاکستان سے ماشاءاللہ سعودی عربیہ کے بعد سب سے اچھا رسپانس پاکستان سے ملا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں اپنی کرنٹ ایج کی جو ڈسٹریبیوشن ہے پیریٹوگراف کے حوالے سے, جو آپ کو ڈسینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے, تو ہم اس کی گیم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ان ایج گروپس کو کور کریں جو آج کل اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, میں جلدی بس آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس وقت جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے, اور وہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے جو سوچ رہے ہیں یا اسکولز کے لیے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو وہاں بھی ایک بڑے پیمانے پہ دکھا سکیں, انہیں کیا کرنا ہے؟ اور ابھی جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بتا دیں کہ وہ فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ اگر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس سارے پروجیکٹ کے بارے میں, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف ایک جو ہے ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جا کے انرول کر کے فارم فل کر دیجئے اگر آپ موبائل یا لیپ ٹاپس پہ ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اسکرین کے اوپر QR کوڈ ہوگا, آپ اس کو اسکین بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی آپ کے پاس پورا مائکروسافٹ کا فارم اوپن ہو جائے گا. اوپر ایڈریس بار میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ thestorylineofprofits.wordpress.com.
یہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ساری معلومات آپ نے فراہم کرنی ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے. بالکل صحیح. تو اس میں یہ کوئی بزنس وغیرہ بھی آپ کا انوالو ہے, کوئی پیسے وغیرہ بھی دینے پڑیں گے دیکھنے والے کو, ساری مطلب معلومات حاصل کرنے والے کو؟ آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے, ذرا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہر بندہ کراس میچ کرنے کے قابل ہو جائے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو فیلڈ ہے, یہ کام تو قدرت ان سے اس فیلڈ میں لے رہی ہے, مگر اصل فیلڈ ان کی جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور بہت ساری نیک تمنائیں. ہمارے لائک جیسے ہی کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیے گا. اب تک کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور جمعرات کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں نیوز کیفے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. کال کر کے آپ استخارہ کے حوالے سے یا روحانی یا شرعی رہنمائی کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز حاضر ہیں. استخارہ کے بارے میں بتاتے چلوں کہ آپ کسی بھی ایسے موضوع کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یا ایسی چیز کے بارے میں جو آپ استخارہ کی مدد لینا چاہتے ہو, کاروبار کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں, اپنی صحت کے بارے میں, یا کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کو لگے کہ استخارہ ہونا چاہیے اس کا, تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ حاضر ہیں. بشیر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سوال کر سکتے ہیں. بشیر صاحب, ہم نے کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر تو ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم سب جو ہیں وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں. مختلف سبجیکٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. بڑی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کووڈ کی وجہ سے جو سب بند ہوا اس کی وجہ سے کافی زیادہ آپ نے کوششیں بھی کیں اور پریشان بھی رہے. فی الحال بچوں کے جو امتحانات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, اسکولز وغیرہ دوبارہ سے کھلنے کے لیے ایک باقاعدہ حکمت عملی جو ہے نا سامنے آ چکی ہے. اس حوالے سے کیا خیالات ہیں آپ کے, ذرا وہ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, صد کروڑ بار الحمدللہ کہ یہ جمود ٹوٹا ہے. اچھا, یہ جو 1.5 سال کا جو وقت گزرا, اس میں اتنی غفلتیں بڑھ گئیں کہ کبھی ایسا نہیں سنا گیا تھا کہ ایک امتحان گاہ میں 1000 بچہ جو ہے وہ امتحان دے گا اور ان کے لیے 700 پیپر آئیں گے, 700 کاپیز آئیں گی. یعنی یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے. میں تو کہوں گا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس صاحب ذرا سا ہم آپ پر احسان کریں. یہ جو سول حکومت ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن کم از کم آپ کو تو احساس ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ہم نے 6 دہائی گزاری زندگی کی, آپ ہم سے بڑی عمر کے ہیں. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 بچے جو ہیں آج آنے والے ہیں, آپ کو 700 کاپی بھیجیں؟ اتنی بڑی غفلت. اچھا, کوئی اس پر ایکشن نہیں ہے. باقی 300 کا کیا ہوا؟ اتنا بڑا جرم کتنا بڑا ہے, آپ سوچیں تو صحیح. جو بچہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے اس کو پتا ہے کہ آج اس کی کاپی نہیں ملی. یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں سو گئے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان؟ کہاں سو گئے گلزار صاحب؟ کہاں سو گئے آپ؟ خدا کا قہر نازل نہ ہو جائے اس پہ, شاید آپ بھی شامل نہ ہو جائیں. اتنی بڑی غفلت, اتنا بڑا ظلم اس وطن کے ساتھ. ویسے ہی 1.5 سال تک ہماری تعلیم کو بیڑا غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, بچوں کا ستیہ ناش کر دیا. اور جس قوم کو تباہ کرنا اسے تعلیم لینی چاہیے. ہماری قوم کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا ہے. یہ کرونا کا شور مچا کے کچھ نہیں ہونا بھائی. اس کے ساتھ چلو. اب یہ کہ زندگی اس کے ساتھ لے کے نہیں چلو. جب 23 کروڑ عوام میں اگر
50 60 70 افراد کا دنیا سے چلا جا رہا ہے، اس سے تو کئی گنا بڑھ کر اور امراض لوگ جا رہے ہوتے ہیں. روز شور مچا رہے ہو کورونا پر، روز شور مچا رہے ہو، لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. یقیناً تم کو اس پہ بڑے مفادات ہیں، بڑے فوائد ہیں. کون سے فائدے؟ دنیا کی دولت اور کچھ نہیں ہے. چاہے قوم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لٹ جائے، شکر ہے اللہ کا احسان ہے. سعودیوں کو عقل آ گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ بھی عقل سے تو پیدل ہی لوگ ہیں، مگر شکر ہے بشر عقل آ گئی. آج سے اب انہوں نے ہمارے لیے بھی بہت ہٹا دی. لاکھوں لوگ پاکستان پھنس گئے تھے. تو بہرحال صدمے ہی صدمے سر. لیکن یہ یاد رکھنا کورونا کے ساتھ چلنا پڑے گا، کورونا کے ساتھ چلنا پڑے گا. کورونا کو لے کر بیٹھنا نہیں پڑے گا ورنہ مارے جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا بشیر صاحب، تعلیم تو ہماری پہلی ترجیح ہے، اور تعلیم کو دیکھیں نا، ایسی باتیں نہیں کرو یار، چھوڑو یار. ترجیح تو ہونی تو چاہیے نا، اس پہ کام تو کرنا چاہیے تعلیم پہ. اور وہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ کھلا ظلم ہے. بچوں کی زندگی تباہ کرنی ہے، بچوں کو ناخواندہ بنانا ہے، تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا ہے، معیشت کو تباہ کرنا ہے. بھائی یہ اغیار کا بہت بڑا دیا ہوا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کبھی اوپر جا ہی نہیں سکے، ہمیشہ پاکستان تباہ حال رہے. یہ تو 7.5 دہائی سے یہ ہو رہا ہے، مگر اب عروج پا رہا ہے. مگر بھائی جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صدر وزیر اعظم کو کیا ان کو بولوں؟ میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا نا، وہ کرے نا کچھ، وہ کرے، چیف جسٹس سب کچھ کرے نا. ان کو کرنا چاہیے کہ ان سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. وہ 18ویں ترمیم ایسی بن گئی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا بھائی. 18ویں ترمیم ہر صبح اپنا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بھائی کوئی اور بھی تو ہے روکنے والا. اچھے کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے. ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور وقفے کے دوران ہم آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ لیں گے. آپ بلا جھجک جو ہے دوران وقفہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے سوالات جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ان سوالات کے اوپر بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں اس وقت موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور ایک نامور سوشل ورکر ہیں. استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری اس وقت یہ نشست ہے. بشیر صاحب، وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی، دوران وقفہ ہمیں کال آئی نورین صاحبہ کی لاہور سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یکم محرم کے حوالے سے جو ایک وہ عمل بتایا تھا کہ تسمیہ شریف جو ہے، بسم اللہ شریف 130 بار لکھ لی جائے، پورے سال میں یہ ایک دن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو اس دفعہ لکھ لیا گیا ہے، یا جو پچھلے سال کا لکھا ہوا تھا، اس کو ہم کیا کدھر کریں گے؟ کیا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ محرم کے وظیفے کو ذرا ایک دفعہ سے دوبارہ بتا دیا جائے. دیکھیں، جو 130 مرتبہ ہر سال پہلی محرم کو تسمیہ شریف لکھی جاتی ہے، امام بونی علیہ رحمۃ الرحمن کے فرمان کے مطابق، وہ زندگی بھر آپ کے پاس رہے تو زندگی بھر آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ نے اس کا تعویذ بنا لیا، یا آپ نے گھر میں رکھ لیا، فیکٹری میں رکھ لیا، تو جہاں بھی ہوگا وہ محفوظ رہی جائے گا. لیکن آپ ہر سال اس لیے لکھیں کہ محرم سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر یہ آپ اپنے عزیزوں کو بانٹ دیں. مطلب ہم بھی ہر سال لکھتے ہیں، تو کسی کو دے دیں، تحفہ دے دیں، تاکہ وہ ان کا بھلا ہو جائے. کیونکہ ہر ایک تو اب تک نہیں دیکھ رہا نا. ہاں صحیح ہے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں. اور میں نے تو ایک سال ایسا بھی لکھا، 2-3 لکھے ایک ساتھ. اچھا، ویسے لکھنا بھی دیر لگتی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ محرم کا وظیفہ جو پہلے آپ نے ذی الحجہ میں سنا تھا، پھر ہم نے اس کو چینج کیا تھا، تو اب انشاءاللہ آئندہ مرتبہ چینج کر لیں گے. اب یہ وظیفہ اس مرتبہ یہی ہے کہ یا مالک الملک، اس مہینے کا وظیفہ یا مالک الملک ہے. باقی انشاءاللہ جب سفر المظفر آنے والا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا آپ کو پھر نئے وظیفہ دے دیں گے. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو ہے وہ یا مالک الملک نظر آ رہا ہوگا. جی وہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. لاہور سے ہمیں ایک اور کال آئی ارشد صاحب کی. انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیے، ان کی صاحبزادی ہیں جو 15-20 دن سے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے سر میں درد کی شکایت ہے، دل میں درد اور اس طرح کے معاملات ہیں. استخارہ نہیں، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کا کوئی تعلق شیطانیت سے ہو. یا سلامو یا حفیظو، یا سلامو یا حفیظو، یا سلامو یا حفیظو، یا سلامو یا حفیظو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اس کی امی جان اس کو دم کرے، خود بھی اپنے پر دم کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ خیریت ہے، کوئی بات گھبرانے کی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا، منزہ صاحبہ نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھنا چاہا ہے جس کا نام ہے طاہا. 14 سال ان کی عمر ہے. ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا. انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مرگی کی شکایت ہے اور ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے مگر ان کو آئندہ مرگی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے. یہ ماں ہیں, یہ بہت پریشان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ایسا ایسا پڑھنے کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیے کہ میرے بچے کو مرگی کا دورہ نہ پڑے. پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ الحمدللہ ایسی کوئی خوف کی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کو مرگی کا دورہ پڑے گا. اب یہ کہ مرگی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو انسان مسلط ہوتا ہے, جن ہے, اور وہ اس کو گراتا ہے. تو آپ گھبرائیں مت, اول تو انشاءاللہ مرگی کا دورہ پڑے گا نہیں انشاءاللہ. اچھا, اور آپ نے وظیفہ پوچھا, وظیفہ بھی دیتا ہوں. مشورہ یہ کہ آپ مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں وہ تعویذ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو دجانوں کو عطا فرمایا تھا, اس تعویذ کو ایک اور اصحاب کہاف کے نام کا تعویذ, دونوں ملا کر بھیجوں گا آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ اگر گلے میں ڈال لے, بازو پہن لے, تو یہ زندگی بھر اللہ کی عطا شامل حال رہی تو سیکیور ہو جائے گا. بچہ اسے ہر نماز کے بعد 3 سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کرے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماروں کی شفا ہے, نزلہ زکام سے لے کے بڑے سے بڑی بیماری کی شفا ہے. باقی آپ کو وہاں جب ہمیں خط لکھیں گی تو مکمل علاج بھی ہم آپ کو بھجوا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے فون کیا آپ نے؟ جی, میں کاشف بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. کاشف صاحب فیصل آباد سے. جی کاشف بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں یہ مولانا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جادوگر ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. اچھا, وہ ہمیں اتنا تنگ کر رہا ہے کہ ہر وقت ہمارے گھر میں نا وہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں چیزوں کی. جدھر بھی کوئی جاتا ہے وہ کوئی کام کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے وہ ہونے نہیں دیتا. میری بہن کی شادی ہوئی تھی 1.5 سال پہلے, اور اگست میں جو ہے نا اس کی یہ 2-3 تاریخ کو ڈیورس بھی ہو گئی ہے. اچھی بڑی شادی چل رہی. اور یہ 8 محرم کو میری چھوٹی شسٹر آئی ہوئی تھی. وہ اس کا بچہ ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن وہ ڈلیوری سے نا 4-5 دن پہلے پیٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے. وہ کیسی خواب میں مجھے نا کسی نے آ کے پانی پلایا ہے, تو میں اس دن سے نا بیمار ہو گئی ہوں. تو میرا جو نا وہ بچہ وہ 8 محرم کو نا پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا. پلیز وہ مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ ہم ہمارا اس جادوگر سے نا پیچھا چھڑوائیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہی رہیں. ٹھیک ہے, آپ سے کچھ مزید معلومات بھی ہم حاصل کریں گے. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور دوران وقفہ آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں. وقفے سے پہلے ایک ہمیں کالر تھے کاشف, انہوں نے فیصل آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ایک جادوگر ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ گیا. انہوں نے بہن کی شادی کے حوالے سے اور ایک مس کیریج کے حوالے سے ذکر کیا, اور بھی انہیں بہت ساری شکایات کا سامنا ہے. تو کیا واقعی ان کا ایسا معاملہ ہے؟ استخارے میں کیا نظر آیا؟ جی بالکل, ویسے تو عام طور پر لوگوں کو شک ہی ہوتا ہے, مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ واقع ایسا ہی ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ نے پورے گھر والوں کے نام لکھ کر مجھے بھجوا دیں, اور اگر آپ نہیں بھجوا سکتے فیصل آباد کے ہیڈ آفس پہ دے دیں, تو سیدھی آج ہی مجھے مل جائیں گے. ہمارا ہیڈ آفس فیصل آباد میں تو بہت ساری برانچیں, 30-40 برانچیں ہماری, لیکن آپ فرنٹ پہ آپ جائیں گے تو ہماری جو ہے نا لال مل چوک پہ جو ہماری بلڈنگ ہے 6-7 منزلہ عمارت ہے, وہاں جمع کرا دیں تو میں انشاءاللہ آج اس کی کارڈ کر دیتا ہوں. اور وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے سب پڑھیں, یا عزیز ہو یا جبار ہو, یا عزیز ہو یا جبار ہو, یا عزیز ہو یا جبار ہو. عزیز کے معنی ہے غلبہ دینے والا, اور جبار کے معنی جو جبر کرنے والا, طاقت. تو بہرحال کی اس کا ورد کریں. باقی آپ مجھے خط بھی لکھ دیں تو میں آپ کو پورے گھر والوں کی سیکیورٹی کے لیے دے دوں گا. یہ کس نے کیا اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں. وہ آپ جس کو جادوگر کو آپ کہتے ہیں اس کی آپ کا شبہ ہے, ہم نے اس کو نہیں کہا اس نے کیا ہے, لیکن بہرحال ہے صحیح. میں انشاءاللہ
آپ کی نسبت سے آج کاٹ تو کر دوں گا اللہ نے، لیکن آپ سب کے نام آ جائیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، باقی علاج بھی دے دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک خاتون عاشی صاحبہ انہوں نے ہمیں لاہور سے کال کیا، ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ بیٹے کی جاب سے متعلق کہ وہ انٹرویو دیتا ہے اور اسے کہیں جاب وغیرہ اس کی نہیں ملتی ہے مناسب۔ تو دوسرا انہوں نے بیٹی کی پڑھائی سے متعلق پوچھا کہ میڈیکل کی وہ طالبہ ہیں اور انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے، اب یہ بتائیے کیا میڈیکل کی فیلڈ ان کے لیے بہتر ہے؟ پھر انہوں نے اپنے شوہر سے متعلق کہا کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور یہ خود ہیپاٹائٹس کی پیشنٹ ہیں۔ اصل میں جو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ساری رکاوٹیں۔ دیکھیں، ایک استخارہ تو میں نے کیا ہی نہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میڈیکل میں ان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اب یہ اگلے ہفتے مطلب کل آج اور چانس نہیں ہے آج؟ نہیں، چلو پھر کل بتا دیں گے اس کا، تو کیونکہ اس کی تو میں نے کیا ہی تھا، میں نے تو خالی اس کا دیکھا کہ یہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا میڈیکل فیلڈ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ کچھ آواز میں مسئلہ آ رہا تھا، کوئی بات نہیں، میں معافی چاہتا ہوں بہن۔ بہرحال یہ کہ یہ جو آپ نے آخر ڈالا کہ ہم کو لگتا ہے ہم کو جادو وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر بھی خود بھی ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، شوہر دل کے مریض ہیں، بیٹے کی جو کو مسئلہ ہے، بیٹی آگے نہیں بڑھ پا رہی، یہ سارے مسئلے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے فرمایا کہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یہ اسم اعظم ہے، آپ نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یہ ایک پتہ کہلائے گا، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یہ دو 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کریں، آپ کریں اپنے سارے کاموں کے لیے، اور بچوں کو بھی کہہ دیں، شوہر کو بھی کہہ دیں، بیٹے کے وہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ اور ہو سکے تو آپ لاہور کی برانچ پہ ہمارے چلے جائیں، والٹن پہ چلے جائیں، ٹوئیٹا کے ساتھ ہے، ورنہ ہمارے ہمیں خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی پتے پر، تو میں آپ کے سب کے علاج بھجوا دوں گا۔ بقیہ یہ کہ کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، اور ابھی جو ایک چیز رہ گئی ہے، مجبوری ہے کہ وقفہ نہیں آئے گا، ورنہ میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بشیر صاحب، ہمارے پاس جتنے بھی کالرز آتے ہیں اور ویسے بھی ہم زیادہ تر جن لوگوں سے ملتے ہیں جو روحانی علاج کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا شک کیوں ہو رہا ہوتا ہے انہیں کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی عملیات ہیں؟ کہ دیکھیں ہمیں جتنی بھی کالز آتی ہیں زیادہ تر کوئی 98% کالز کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، تو 99%، ہاں 99%، ہاں صحیح ہے۔ تو وہ اتنا وہم جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے ہمیں؟ دو باتیں دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس معاشرے میں جو یہ شعبہ جو ہے نا روحانی علاج کا، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو جن کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس آپ معمولی مسئلے کے لیے جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے بھائی آپ پر اثرات ہیں، آپ پر عملیات ہیں۔ ایک تو یہ ایک بہت مشہور ایک جملہ ہے جو تقیہ کلام بنا ہوا ان کا، کیونکہ اگر ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ کو تو سر درد ہے آپ دوائی لے لیں تو دوبارہ اس کے کون جائے گا؟ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کو کہ آپ پر اثرات ہیں، آپ پر چڑیلے بھوت ہے، آپ پر یہ ہے، تو وہ بندہ اس کا گھاگ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کارڈ کروانا ہے، مجھے بتائیں کتنے پیسے لگیں گے۔ پھر ایک تو یہ ہوگا، پھر وہ کچھ اس طرح کی، ابھی رات کو بھی ایک بہت بڑی، میں نام تو نہیں لے سکتا، بہت بڑے ادارے کے سربراہ کا مجھے فون آیا تھا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جس کو پورے پاکستان میں ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر کے بہت بڑے لوگوں کو۔ تو ان کی اہلیہ جو ہے نا ایونٹ پر ہے، تو ان کی اہلیہ کو کہا بھائی آپ اپنی بیوی کے لیے ان کو کہو کہ جو ہے نا وہ چشمہ اتار کر تصویر اور ان کا کپڑا بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا یار میں تصویر بھیجوں، بیوی کی کپڑے بھیجوں، تو جو پڑھے لکھے آدمی کہتے ہیں یار یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان پر اللہ کرم ہے، ہم پر لوگوں کا اعتماد اللہ نے دے دیا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ان کے بڑے اتنے مسئلہ ہیں، اتنے اثرات ہیں، میں 2-3 جادو میں بتا بھی دوں گا کس نے جادو کیا ہے۔ حالانکہ نہ جادو ہے نہ جنات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیچاری بیمار ہے، تو چلو وینٹ پہ چلی گئی، وہ نکل آئے گی انشاءاللہ اللہ کے۔ انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو طبقہ ہے نا، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس بات پر جو ہے نا قائل کر چکا ہے کہ سر میں درد ہوگا تو بھی جادو ہوگا، پاؤں میں درد ہوگا تو بھی جادو ہوگا، تو اس لیے لوگوں کا ایک تو بن گیا۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں برا مت لگائے گا، ہم جو ہے نا گناہوں میں بہت گر گئے، ہمارا باطن اچھا نہیں رہا۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کا باطن خبیث ہو اس کے گمان خبیث ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گمان کو بہت زیادہ برا کر گئے۔ بہو آئی ہے تو فوراً ساس کو لگتا ہے کہ بہو نے کچھ کروا دیا۔ بیٹا اگر 2 بات محبت سے بیوی سے کر لے گا تو کہا بس بیٹے کو اس نے کچھ پلا دیا ہے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں جو نا یہ ہمارے گمان کی وجہ سے بھی ہیں۔
اور یہ بدگمانی اسلام میں حرام قرار دی گئی. قرآن نے بھی وضاحت کر دی حرام ناجائز کی, اور حدیث پاک میں بھی ہے, بلکہ فرمایا ظلم المؤمنین خیرہ. تو بہرحال اجتماعی خرابیاں ہیں, ایک خرابی تھوڑی ہے یار, کروڑوں خرابی میں پھنسے ہوئے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اچھا, ابھی میرے ایک بڑے قریبی کچھ لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا, میں صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح کام ہو رہا ہے. ہر خاتون کو یہ مسئلہ ہے, ان سے پوچھنے میں, ہمارے گھر کی خاتون ہو یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, کہ ان کے بال زیادہ گرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج کل موبائل کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری ادھر گردن میں اور پٹھوں میں درد کا بھی ایک عام سی بات ہے. بیڈ کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو کسی نے بتایا کہ جناب آپ کے اوپر تو جادو ہے, بڑے زبردست قسم کے وار کیے جا رہے ہیں آپ کے, اور آپ یہ نام ہے, آپ بڑے قریبی ہیں, کلوز ہیں, فیئر اچھے لوگ ہیں, تو آپ کو نام بھی بتا دیے جاتے ہیں. یہ یہاں سے نام شروع ہوتے ہیں 2 لوگوں کے جنہوں نے آپ پہ جادو کروایا ہوا ہے. اب وہ یہ سب کچھ سننے کے بعد ایک عام آدمی جس کو فوراً محسوس ہو جائے, ہاں میرے تو بال بھی گر رہے ہیں, میں تو اتنا پریشان ہوں, بڑی پریشان ہوں, اور یہ بھی دردیں بھی ہو رہی ہیں, رات میں میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. مطلب دیکھیں کیا ایسی چیزوں کا بندہ حل کرے. بس یہ کہ اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں. دیکھیں نزلہ زکام بھی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک واضح فرما دیا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں ہر چیز کی شفا ہے. مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں, میری اگر رسی گم جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. بے شک. تو ہم لوگ قرآن سے بھی دور ہو گئے, سنت سے دور ہو گئے, بزرگان دین کے طریقہ سے دور ہو گئے. دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو پوچھتے ہیں بھائی روحانی علاج کروائے کہ نہیں کروائے. ارے نادان, روحانی علاج تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. روحانی علاج تو سب سے پہلے ہونا. روحانی علاج کیا ہے بھائی؟ بس کچھ پڑھ کے اللہ کے نام پہ اپنے دم کر دو اپنے پر. آپ کسی پانی پر پھونک مار کے پانی پیے تو مکروہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہے نا آپ چائے میں پھونک مارے, پانی پھونکا تو مکروہ ہو جائے گا, مگر آپ پڑھ کے پھونکے تو برکت والا ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. بے شک. آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ بھائی یہ جتنی سائز جو آپ نے اللہ کا نام لے لیا, تو اللہ کے نام میں اتنا کمال ہے. اصل میں ہم لوگ یقین سے بھی تو پیدل ہو چکے ہیں. تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ گمان اچھے کریں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھا, یہ جو بال کی بات کی نا, اس میں ایک بات کہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا واضح مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا واضح فرمان ہے کہ نعمتیں بھاگ جاتی ہیں جنگلی اونٹوں کی طرح, اسے شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو. سرکار نے فرمایا ہم نے عورت کو بالوں سے اور مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی. اب عورتیں اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہیں, تو یہ بال کھلا رکھنے کی وجہ سے جس عورت کے بال چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کو دیکھ کر اس کے دل میں نظر پیدا ہوتی ہے. تو یہ بالوں پر نظر بہت لگتی ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. بالوں کی نظر یہ جادو کی بات نہیں کر رہا, نظر بہت لگتی ہے بالوں پر. خواتین کے بالوں پر نظر بہت لگتی ہے, اور اس کے ڈھیروں واقعات میرے پاس آتے ہیں. میری بہنوں, خدا کا خوف کرو. شریعت مطہرہ تو یہاں تک بتا دیا کہ عورت اپنے بال کو جب سنوارتی ہے اور جو چند بال ٹوٹ جاتے ہیں نا, اس کو بھی چھپانا فرض ہے. اس کو بھی چھپانا فرض ہے. جب سر پہ بال ہو تو اس کا کتنا بڑا فرض ہوگا, سوچ لیں آپ. صحیح. تو عورت کا تو ایک بال نظر نہیں آنا چاہیے بھائی. تو یہ جو عام طور پر عورتوں کو بالوں کی تکلیف ہوتی ہے, اس کی وجہ نظر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2 چھوٹے اور سوالات ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. ایک چیز کہ کیونکہ یہ گمراہ کرنے والے جو عامل حضرات ہیں یہاں پہ, وہ یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ بھی آپ پہ کالا جادو ہوا ہے. اب کالا جادو جو ہے نا, وہ کالے جادو سے ہی اس کی کاٹ ہوگی. تو ایک تو وہ کس طرف لے کے آ رہے ہیں. رسول پاک کے پاس اوپر تو کالے جادو ہوا تھا نا. لبید کی بیٹیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کالے جادو ہی کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرمائی, اور پھر فرمایا کہ فلاں مقام پر یہ تمہارے پتلے گاڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ. اور مولا علی مشکل کشا کو کہا گیا کہ تم جا کے اس کو نکال کے آؤ. تو کالا جو تھا مگر ختم کس سے ہوا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس سے ہوا. سورہ فلق. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی ہمارے اوپر اگر عمل ہوا بھی ہے تو ہم خود پڑھ کے اس کا بالکل توڑ کر سکتے ہیں. خود بھی کر سکتے. میری کتاب ہے شیطانی اثرات کے روحانی علاج, اس میں سارے طریقے لکھے ہوئے خود کاٹ کرنے کے. وہ کسی کے پاس نہیں جائے, پوری لائف کسی کے پاس نہیں جائے. ایک تابعی ہیں یا ایک صحابی, تو شاید تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ, وہ فرماتے ہیں یہودی مجھے گدھا بنا دیتے اگر میرے پاس یہ دعا نہ ہوتی تو. اچھا, یہودی مجھے جادو کی وجہ سے گدھا بنا دیتے. یہ کتاب میں ہم نے واقعہ لکھا ہے.
کہ مجھے یہودی گدھا بناتے مگر میرے پاس یہ جادو کی کارڈ کی دعا تھی تو مجھے آج تک انہوں نے کچھ نہیں نقصان پہنچایا. تو بھائی آدمی خود اپنا معالج ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کے حاسدین بڑے زیادہ ہیں, یا ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ لوگ جن کے حاسدین بڑے زیادہ ہیں, یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہیں, تو وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کیا پڑھتے رہیں یا وہ کیا پہن لیں؟ دو چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ٹائم پر صبح, شام اور رات سورہ اخلاص, فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر کے بندہ جو ہے اپنے کو سیکیور کر لے. ٹھیک ہے. اور یہ اور اگر نظر کا کنفرم ہو جائے, کنفرم نہ بھی تو بھی سورہ قلم جو ہے یہ 29 پارے کی دوسری صورت ہے, 2 رکوع کی صورت ہے. ٹھیک ہے. سورہ قلم جب ختم ہو رہی ہوگی تو آخری کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ تینوں پڑھ کر اپنے اوپر, گلاس پر, کپڑے پر, دکانوں پر, خرچ جانور پر, کھیتی پر سب دم کر دے, ختم ہو جائے گی. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے دم کرنے کے لیے؟ سب کر سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بشیر صاحب, آپ تشریف لائے. اور وہ دوست جن کی ہم کالز آج شامل نہیں کر سکے وہ کل بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. کل بھی 10 سے 11 بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک ادھار باقی رہ گیا کل کا. ہاں, ایک ادھار باقی رہ گیا. وہ خاتون عاشی صاحبہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا, تو ہم آپ سب سے درخواست کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں, دعا میں شریک ہوں, اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. ہماری, ہمارے اہل و عیال کی, پوری امت کی, تمام امت کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, مرگی کے دورے, بے روزگاری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور جدائی کی پریشانی, بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی, لاک ڈاؤن اور کرونا کی پریشانی, ظالموں کے تسلط کی پریشانی, الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہم سب کی, ہمارے اہل و عیال کی, ہمارے اہل وطن کی, پوری امت کی پریشانیاں دور فرما. برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. ہمارے حالات کی اصلاح فرما, ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے, ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما. اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت دے, اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت عطا فرما. جن خوش نصیبوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم میں لیے ہیں مولا کریم, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. برے اخلاق, بری عادتیں, بری خواہشیں, بری نیتوں سے بچا. ہمارے اعمال کو ریا سے, ہماری آنکھوں کو خیانت سے, ہمارے دل کو نفاق سے اور ہماری زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرما. زبانوں کو ذکر کرنے والا, دلوں کو شکر کرنے والا, بدن کو صبر کرنے والا, آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا, ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. ہمیں اپنی پناہ میں لے, پناہ میں لے, پناہ میں لے, تاکہ مردود شیطان کا کوئی زور, کوئی غلبہ ہم پر باقی نہ بچے. اہل جرت کی زیادتیوں سے بچا اور عافیت کے ساتھ ہمیں وقت آخر تک پہنچا. فقر سے, ذلت سے, قلت سے بچا. نہ ہم ظالم بنے, نہ ہم مظلوم بنے. جو ہم سے کام ہو چکے اس کے شر سے بچا, جو کام ہم سے نہیں ہوئے اس کے شر سے بچا. باری تعالیٰ ہمیں, ہماری نسلوں کو, پوری امت کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرما بردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچتے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. تندرستی, پاک دامنی, امانت داری, خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.